دیکھتے ہیں کہ سورہ العصر میں اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی ہے، والعصر، زمانہ گواہ ہے، ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک عمل کیا، وتواصوا بالحق، حق کی تلقین کی، وتواصوا بالصبر، صبر کی تلقین کی۔ آج کے زمانے میں بہت سارے مینجمنٹ کمپنیز، بہت ساری بڑی آرگنائزیشن ٹائم مینجمنٹ کے کورسز کنڈکٹ کرتے ہیں اپنے اسٹاف وغیرہ کے لیے، تاکہ وہ اپنے وقت کو مینج کرنا سیکھ جائیں۔ ہم اس ٹاپک کو قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے کہ کیا ہمارے لیے بھی ٹائم مینجمنٹ ضروری ہے، نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، کتاب الآداب، جلد 8، حدیث نمبر 421، جس میں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعمتانی مقبول کثیر من الناس، دو نعمتیں ہیں جو اکثر لوگ، بہت سارے لوگ گوا دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں، الصحۃ والفراغ، وہ ہے صحت، تندرستی، اور فراغ، فری ٹائم۔ تو ٹائم کو کئی سارے لوگ گوا دیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، مطلب ٹائم کو صحیح مینج نہیں کرتے، ان کا ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے، ضائع کر دیتے ہیں، وہ کثیر من الناس، بہت سارے لوگ کر دیتے ہیں۔ تو کیا ہمیں وہ کثرت والے، ہم بہت سارے لوگوں میں سے بننا چاہتے ہیں، یا وہ مائنورٹی میں سے بننا چاہتے ہیں جو اپنے ٹائم کو ضائع نہیں کرتے؟ سنن ترمذی کی ایک حدیث ہے جسے شیخ البانی نے صحیح الجامع میں بتایا، حدیث صحیح ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 آنے سے پہلے غنیمت سمجھو، مطلب 5 چیزوں کو پکڑ لو، اس سے فائدہ حاصل کر لو اس سے پہلے کہ 5 دوسری چیزیں آ جائے۔ حیاتو کا قبل موتی کا، اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے، زندگی ہم زندہ ہیں تو تب تک ہم زندگی سے فائدہ حاصل کر لیں، کما لیں، نعمتیں اللہ کی حاصل کر لیں، آخرت کے لیے جمع کر لیں، اس سے پہلے کہ ہم مر جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وہ فراغت قبل شغل کا، تمہاری فراغت کو، جو فری ٹائم ہے تمہارے پاس، اس سے پہلے کہ تم مشغول ہو جاؤ، وہ شبابک قبل حرم کا، تمہاری جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اور وصحت کا قبل سقم کا، تمہاری صحت کو، تندرستی کو، اس سے پہلے کہ تم بیمار پڑ جاؤ، وہ غنا کا قبل فقر کا، تمہارے مالداری کو، اس سے پہلے کہ تم غریب ہو جاؤ۔ تو یہ 5 چیزوں کو 5 اور آنے سے پہلے پکڑ لو، ان میں سے ایک ہمیں ملتا ہے فراغت کو پکڑ لو اس سے پہلے کہ مشغول ہو جاؤ، کیونکہ زندگی کے الگ الگ مرحلے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی اسٹوڈنٹ ہے، اب اسٹوڈنٹ ایج میں اس کا معاملہ ایسا ہوتا ہے، ٹائم فری ہوتا ہے اس کے پاس، پھر بعد میں زندگی کی ذمہ داریاں سر پہ آنے لگتی ہے تو بہت بزی ہونے لگتے ہیں، بیوی بچے کو سنبھالنا ہے، دوسری چیزیں کرنی ہے، اپنے رزق کے تعلق سے کوششیں کرنی ہے۔ اسی تعلق سے کئی طور پہ دیکھا جاتا ہے، کبھی زندگی کا ایک اسٹیج ہوتا ہے جس میں آدمی کے پاس فری ٹائم رہتا ہے، اور بہت افسوس کی بات کہ وہ ٹائم کو کئی لوگ ٹائم ویسٹ کر دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں۔ اس میں سے ایک ہے جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، کیونکہ جوانی میں بہت ساری نعمتیں اللہ کی الحمدللہ ہوتی ہے، آدمی تھکتا جلدی نہیں ہے، آنکھیں برابر چل رہی ہے، کان برابر چل رہے ہیں، بوڑھا ہو جاتا ہے تو سب چیزیں ڈھلان شروع ہو جاتی ہے، اس کے بعد اس سے ڈفیکلٹی ہونے لگتی ہے، جسمی طور پر بھی ڈفیکلٹی ہونے لگتی ہے۔ تو ہمارا موضوع ہے کہ ہم ٹائم کو مینج کیسے کریں۔ ہم اس موضوع کو قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے۔ اس میں سب سے پہلا پوائنٹ ٹائم مینجمنٹ کا، اور وہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اس دنیا میں، ہم اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورہ الذاریات میں، سورہ 51 آیت نمبر 56، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف میری عبادت کے لیے بنایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹائم مینجمنٹ کا اصول دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، سنن ترمذی کی روایت ہے، من کانت الدنیا ہمہ، وہ جس کی فکر اس کو دنیا کی لگی ہوگی، پوری فکر اس کو، پورا کنسرن دنیا کے تعلق سے فکر ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جعل اللہ غناہ جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، اللہ تعالیٰ اس کی غریبی کو اس کی آنکھوں کے آگے کر دے گا۔ مطلب جہاں وہ دیکھے گا غریبی اس کو دکھائی دے گی۔ آج ایسے امیر لوگ ہیں جو غریبی کے ڈر میں زندگی بتاتے ہیں، کیونکہ وہ جہاں دیکھتے ہیں ان کو ایسا لگتا ہے ہمارا مال چلے جائے گا، ہم پھر سے غریب ہو جائیں گے، ہم غریب ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کب یہ کرتا ہے؟ جب آدمی کو فکر لگی ہوتی ہے دنیا کے تعلق سے، بس دنیا کی فکر ہے، دنیا کے بارے میں ہی سوچ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی فقیری کو اس کی آنکھیں کے آگے کر دے گا۔ وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ، اللہ اس کے معاملات کو بکھیر دے گا۔ اب جب اللہ معاملات کو بکھیر رہا ہے تو کون سا ٹائم مینجمنٹ ہونے والا ہے؟ فَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ، اللہ اس کے معاملات کو بکھیر دے گا۔ وَمَا يُؤْتِيهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ، اور پھر دنیا بھی اس کو اتنی ہی ملتی ہے جتنا کہ پہلے سے نصیب میں تھی۔ مطلب دنیا کا پورا ٹینشن لے کر فکر کر کے اس کو فائنلی دنیا زیادہ نہیں مل گئی، دنیا ملی اتنی ہی ملی جتنا پہلے سے ملنی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کانٹراسٹ میں بتایا
کہ من کانت الآخرۃ ہمہ، وہ جس کو فکر آخرت کی لگی ہو، جعل اللہ غناہ فی قلبہ، اللہ اس کے دل میں اطمینان کو پیدا کرے گا. اطمینان بہت بڑی دولت ہے. وجمع لہ شملہ، اللہ اس کے معاملات کو جمع کر دے گا، معاملات مینج ہو جائیں گے، ٹائم مینجمنٹ ہونے لگے گا. اسی وجہ سے ٹائم مینجمنٹ ہمارا پہلا اصول. کیوں رہے ہیں ہم اپنی زندگی کے مقصد کو سامنے رکھیں اور ریئل فکر آخرت کے تعلق سے رکھیں. وجمع لہ شملہ، اور واتت الدنیا وہی راغمہ، اور دنیا اس کے پاس آئے گی ذلیل ہو کر. رغمہ یرغم مطلب ناک رگڑتے ہوئے دنیا اس کے پاس آئے گی اگر اس کو فکر آخرت کی لگی ہوگی. ہمیں فکر لگانی ہے آخرت کے تعلق سے. ہمیں سوچنا ہے کہ آخرت میں میرا کیا ہونے والا ہے. میں اللہ کے سامنے قیامت کے دن جب کھڑے رہوں گا تو میں نے کیا تیاری کی ہے اس تعلق سے. میں کیا ہوگا میرے ساتھ، کیا میں نے اتنی نیکیاں جمع کی ہے کہ میں پاس ہو جاؤں اس ایگزام میں یا میں فیل ہو جاؤں گا. تو ہمیں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں، ہم فکر کریں اس چیز کے تعلق سے، کیونکہ وہ بہت بڑی زندگی ہے. یہ دنیا کی زندگی 25 50 60 70 60 کے بعد تو بونس ہی سمجھنا ہے. یہ زندگی کے تعلق سے اتنی فکر کرتے ہیں. اس زندگی کے بارے میں ہم کیا سوچتے ہیں جس کا پہلا دن قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر، 50,000 ایئرز، ایک دن پہلا، اور اس کے بعد کی ہمیشہ کی زندگی. جنت اتنی اچھی جگہ جہاں ایک اینٹ سونے کی ایک اینٹ چاندی کی، اتنی بہترین جگہ کہاں ملے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کا وعدہ کیا ہے، ارضھا السماوات والارض، جس کی چوڑائی آسمان اور زمین جتنی بڑی، جتنا چوڑا. ایک آدمی کی جنت اتنی بڑی کہ دور دور تک دیکھ رہا ہے، تم اس جگہ کے مالک ہو. تو وہ جگہ کے تعلق سے فکر کرنا کہ میں وہاں پہنچ جاؤں، یہ بہت ضروری ہے. تو پہلا پوائنٹ ہے ٹائم مینجمنٹ میں، زندگی کو پہچانے مقصد کیا ہے، وہ بہت ضروری ہے. نمبر 2، آدمی کہتا ہے کہ دیکھو مجھے اتنے سارے کام کرنے ہیں، میں کام کیسے کروں؟ اگر ہم ایک مثال لیں، مان لیجیے اگر ایک بکٹ ہم لیتے ہیں اور کچھ پتھر لیتے ہیں بڑے بڑے، وہ پتھر کو بکٹ میں بھرتے ہیں، آخر میں بکٹ بھر جائے گی، تھوڑے پتھر جانے کے بعد پھر اور پتھر ڈال سکتے ہیں اس میں، پھر کچھ ڈال سکتے ہیں اس میں، پھر چھوٹے چھوٹے پتھر لیتے ہیں ہم اور چھوٹے چھوٹے پتھر ڈالتے ہیں تو بیٹھ جائیں گے اندر، وہ بیٹھ جائیں گے. تو چھوٹے چھوٹے پتھر ڈالیں، پھر ہلائیں تھوڑا اور جا کے پتھر بیٹھ جائیں گے، پھر وہ بھی جتنا بھر سکتے تھے بھر دیا. اب کیا کریں، چھوٹے چھوٹے پتھر اور نہیں جا رہے ہیں، اب ہم مٹی لے لیتے ہیں، سینڈ، ریتی، وہ ڈال دیتے ہیں، وہ ہلا کے ڈالیں تو وہ جا کے اندر بیٹھ جائے گا. پھر اب کیا کر سکتے ہیں، ابھی پانی بھی ڈال سکتے ہیں اس کے اندر، ٹاپ تک بھر سکتے ہیں. زندگی کے تعلق سے اہم چیز یہ ہے کہ سب سے بڑی سب سے اہم چیزیں ہم زندگی میں پہلے ڈال دیں، پھر اس کے بعد اس سے کم اہم، پھر اس کے بعد اس سے کم اہم، پھر اس کے بعد اس سے کم اہم. اور ہم سب کے لیے سب سے اہم چیز ہماری آخرت ہے اور آخرت کی کامیابی ہے. اسی وجہ سے ٹائم مینجمنٹ کا دوسرا اصول ہے کہ مان لو آدمی بہت بزی ہے، کام نہیں ہو رہا، پتہ نہیں کیسے ختم کروں گا، ہم اسے کہیں گے نماز کی پابندی کرو، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرو، اور اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرو. عبادت صرف نماز نہیں ہے، علم حاصل کرنا بھی عبادت ہے، اللہ کے دین کی دعوت دینا بھی عبادت ہے. تو عبادتی معاملات کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ کہتا ہے تفرغ عن عبادتی، میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر، میں تیرے دل کو اطمینان سے بھر دوں گا اور تیری غریبی کو دور کر دوں گا. اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا، کیا نہیں کرے گا، اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ نہیں کرے گا، تو میں تیرے ہاتھوں کو کام سے بھر دوں گا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ کہتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ کہتا ہے کہ میں تیرے ہاتھوں کو کام سے بھر دوں گا اور تیری غریبی دور نہیں کروں گا. اب کون سا ٹائم مینجمنٹ چلنے والا ہے جب اللہ تعالیٰ ہاتھوں کو کام سے بھر رہا ہے؟ تو آدمی کہہ رہا ہے بہت کام ہے، کام ختم ہی نہیں ہو رہے. اب ہم کہیں گے نماز کے لیے وقت نکالو، عبادت کے لیے برابر سے وقت نکالو، تفرغ عن عبادت، فارغ کرو اپنے آپ کو عبادت کے لیے. اللہ کی عبادت کے لیے فارغ کرو گے تو تمہارا ٹائم مینج ہوگا. کوئی کہے گا ٹائم تو مائنس ہو رہا ہے، پھر مینج کیسا ہوگا. ہر چیز آنکھوں سے نہیں دکھائی دیتی، انسان بہت کمزور ہے، ہم بہت کم دیکھتے ہیں. تو ہم اللہ سے بھروسہ کریں. اللہ تعالیٰ نے جب کہا ہے کہ فارغ کرو، میں تیرے دل کو اطمینان سے بھروں گا اور تیری غریبی کو دور کروں گا. اب ہم دیکھتے ہیں کئی سارے لوگ نماز کے لیے اپنے جسم کو تو فارغ کر کے آ جاتے ہیں لیکن دماغ کو فارغ نہیں کرتے ہیں. دماغ ابھی تک سوچ رہا ہے کہ اچھا ابھی واپس جا کے یہ کام کرنا ہے، اتنے سارے کام باقی ہے. تو انہوں نے فارغ کیا اپنے جسم کو، اپنے دماغ کو فارغ نہیں کیا. ہمیں جسم کو اور ذہن کو، دماغ کو، دونوں کو فارغ کرنا ہے اللہ کی عبادت کے لیے. یہ ٹائم مینجمنٹ کا بہت امپورٹنٹ اصول ہے کہ اپنے آپ کو فارغ کرو اللہ کی عبادت کے لیے. کہو ابھی 10 منٹ 15 منٹ کچھ نہیں، میں اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو نکالا ہوں، میں نے ابھی باقی چیزیں بعد میں 10-15 منٹ تک کوئی اور خیال نہیں آنا چاہیے.
تو یہ ہمارے ٹائم مینجمنٹ کا دوسرا اصول. تیسرا اصول، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. میرے بھائی بہت سارے حرام چیزیں ہیں جو بہت سارا ٹائم کھا جاتی ہے، اور ان میں سب سے زیادہ ٹائم کھانے والی کون سی چیز ہے بتائیے؟ مشہور چیز گھر گھر میں پہنچ گئی، ٹیلی ویژن. آپ اگر دیکھیں کہ روز آدمی اگر 2 گھنٹے نکالتا ہے، سال بھر میں کتنے گھنٹے ہو گئے؟ تقریباً 730 گھنٹے. زندگی کے کتنے سارے دن، زندگی کا کتنا پرسنٹیج؟ 10% لوگوں کی کئی بار ٹی وی کے سامنے گزر جاتی ہے. 20%، 20% زندگی ٹی وی کے سامنے گزر جاتی ہے. اور آج کے زمانے میں الگ الگ ٹیکنیک کے ذریعے آدمی کو پکڑے رکھنے کے لیے رکھا گیا ہے کہ آدمی اگر بور ہو گیا، اچھا چلو گانے دیکھو، پھر گانوں سے سیریل دیکھو، پھر پکچر دیکھو، پھر بعد میں کرکٹ، پھر اسپورٹ. اب یہ الگ الگ چینلز کے ذریعے آدمی کو پکڑے رکھتے ہیں. الگ الگ طرح سے لوگ ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، اور سب سے لیٹسٹ چیز ٹائم ویسٹ کرنے کی نیوز، کہ بھائی 24 گھنٹے نیوز دیکھتے رہو. کئی لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی ہم تو صرف نیوز دیکھنے کے لیے رکھے ہیں ٹی وی. اور پھر نیوز کے ساتھ ساتھ نیوز خود ایک بہت بڑی، آج کے زمانے میں نیوز کے نام میں بہت کچھ ہو رہا ہے میرے بھائی. نیوز نہیں ہے. نیوز کیا ہے بھائی؟ 10 منٹ 5 منٹ سن لو، ہو گیا جو دنیا بھر میں ہو رہا ہے. لیکن نیوز کے نام میں بہت کچھ ہو رہا ہے. آج کل 100 پیج کے نیوز پیپر آ رہے ہیں. بامبے شہر میں ٹائمز آف انڈیا 100 پیج کا آدمی اگر روز پڑھ لے نیوز پیپر تو اس کی زندگی کتنی نیوز پیپر پڑھنے میں چلے جائے گی. دل چاہتا ہے کہ کوئی ایک پیج پہ لکھ کے کیوں نہیں دے دیتا کہ کیا ہوا ہے دنیا میں آخر میں. اگر ایسا کچھ کنسرٹ نکلے تو ہم مسلمانوں کے لیے اچھی چیز ہے. باقی آج کل ہم کہیں کہ بہت سارے ذریعے ہیں، FM ہر جگہ دیکھو تو لوگ کانوں میں لگا کے چل رہے ہیں. اسی طرح نیوز پیپر، نیوز میگزین، اور ویڈیو گیم، موبائل پہ گیم، پھر پلے اسٹیشن، یہ سب آج کے زمانے میں ٹائم ویسٹرز ہے. یہ سب ٹائم ویسٹرز ہے، اور یہ سب ٹائم اتنا زیادہ کھینچ لیتے ہیں کہ انسان سے دوسرا کیا کرے گا. تو ٹائم مینجمنٹ کا تیسرا اصول، یہ سب حرام کاموں سے اپنے آپ کو فارغ کریں، اپنے آپ کو نکالیں، بچائیں، اللہ کے لیے چھوڑیں. کیونکہ ہم یہ جانیں کہ یہ سب کے اندر ذمہ داری ہے. یہ سب کا ایک گناہ تو وقت ضائع کرنا ہے. ٹی وی جب آدمی دیکھتا ہے تو صرف ایک گناہ نہیں ہے، ایک گناہ وقت ضائع کر رہا ہے، اس کا گناہ ہے یہ، کیونکہ وقت کا جواب دینا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، سنن ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا يزال قدم ابن آدم یوم القیامہ حتی یسأل عن خمس. قیامت کے دن آدم کی اولاد کا پاؤں نہیں ہلنے والا، ہمارا بھی، جب تک اسے 5 چیزوں کے تعلق سے سوال نہیں پوچھ لیا جائے. ان عمری کا، ان عمری، عمر کے تعلق سے، فیما افناؤ، کیا چیز میں اس نے گزارا، ان شبابی، فیما ابلاؤ، اس کی جوانی کے تعلق سے اس نے کیا چیز میں گزاری، ان مالی، من این اکتسبہ وین انفقہ، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، وماذا عمل فیما علم، کیا عمل کیا اس چیز کے تعلق سے جو تمہیں پتا تھا. اب یہ 5 سوال کے جواب دینا ہے. پہلا سوال ہے عمر کہاں گزاری. کوئی کہے گا ٹی وی دیکھ رہا تھا، کوئی کہے گا میں کرکٹ کھیل رہا تھا. تو یہ سب چیزیں وقت ضائع کرنے والی چیزیں ہیں، ان چیزوں سے ہم بچیں اور یہ چیزوں کو گھر سے بھی نکالیں. میرے بھائی اتنے سارے گناہ ہیں ٹی وی دیکھنے میں. یہ وہ لوگوں کے بنائے ہوئے پروگرامز ہوتے ہیں جو آخرت کو نہیں مانتے. آخرت کو نہیں مانتے تو وہ لوگ وہی طرح کی سوچ ہوتی ہے جو الگ الگ طریقے سے آتی ہے. سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آدمی دینداری سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے جب ٹی وی دیکھتا ہے. تو جب ٹی وی دیکھا اس کا ایمان کم ہو جاتا ہے، دینداری سے دور ہوتا ہے، آخرت کو بھول جاتا ہے، سمجھتا ہے دنیا ہی سب کچھ ہے. وہ جو دیکھ رہا ہے بے حیائی، اس کی وجہ سے بے حیائی کی طرف بڑھتا ہے، برے کاموں کی طرف بڑھتا ہے، برے کسٹمز رواج اس کے نہ ڈالے جاتے ہیں. سماج میں برے رواج جو غیر اسلامی رواج ہے یہ ٹی ویز وغیرہ کے ذریعے ڈالے جا رہے ہیں. نافرمانی کے کاموں کی طرف، بے حجابی کی طرف، یہ سب چیزوں کی طرف، داڑھی نکالنے کی طرف. یہ ٹی وی کے امیجز ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں چڑھے ہوئے ہیں کہ لوگ کافی کہنے کے بعد مسجد کے ممبر سے امام صاحب کہتے رکھے رہتے ہیں کہ داڑھی چھوڑو داڑھی چھوڑو. کیا کرتے ہیں؟ کیونکہ دماغ میں وہ ٹی وی کی امیجز گھسی ہوئی ہوتی ہے. اسی طرح میوزک اور گانا، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب یہ 3 چیزیں آئے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جب کائنات گانے والیاں عام ہو جائے گی، جب میوزک عام ہو جائے گا، معازف جو میوزیکل انسٹرومنٹس ہوتے ہیں، جو گانے بجانے کے جو اعضاء ہوتے ہیں، جب وہ عام ہو جائیں گے، اور جب شراب عام ہو جائے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 3 جو سزا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اور کویکس آنے لگیں گے، زلزلے آنے لگیں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ چہرے بدل دیے جائیں گے، اور نمبر 3 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آسمان سے پتھر برسیں گے. اور 3 میں سے پہلی چیز بہت کثرت سے آنے شروع ہو گئی. اگر آپ میں سے جو لوگ شاید اس چیز پہ نظر رکھتے ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے بڑے بہت سارے ارتھکویک پچھلے 2 مہینے میں ہی آئے. ایسے ارتھکویک بھی آئے، زلزلے آئے جس سے کوئی نہیں مرا، ایسے بھی آئے جس سے 40,000 سے زیادہ لوگ مر گئے. تو پہلی چیز آنا شروع ہوئی کیونکہ آج کل میوزک، گانا بجانا عام ہو گیا ہے. رستہ چل رہا ہے آدمی کانوں میں میوزک جا رہے، گھر میں بیٹھے ہیں کانوں میں میوزک جا رہی. تو یہ عام ہوتا جا رہا ہے. موبائل فونز میں آ گیا ہے FM. موبائل فونز میں لوگ MP3 وغیرہ کے ذریعے گانے بجانے لوڈ کر کے
وہ یوز کرتے ہیں، اور یہ اتنی بڑی بری چیز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے اس طرح کی سزا دنیا میں بتائی کہ دنیا میں آنے والی ہے۔ تو یہ ٹائم ویسٹر سے بچنا، یہ ٹائم مینجمنٹ کا ہم نے تیسرا اصول دیکھا۔ چوتھا اصول مشورے کے طور پر ہم یہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کا شیڈیول بتایا جو سب سے بہترین شیڈیول ہے، اور ہم اس چیز کی طرف غور کر کے اس چیز کی طرف اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں، اور کم سے کم صحیح بات کو جانیں اور اس چیز کے تعلق سے ارادہ کریں، جس کی جو سہولت ہے اس تعلق سے وہ کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، صحیح الجامع میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی صبح میں برکت رکھی ہے۔ بورکو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا برکت ڈالی گئی ہے اس امت کی صبح میں۔ تو جو صبح کا وقت ہے وہ برکت والا وقت ہے، چاہے جو بھی کام کرو اس میں برکتیں اللہ تعالیٰ کی ساتھ ساتھ میں ملتی ہے۔ اب ہم یہ جانیں کہ وہ وقت عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں، عام طور پر میں بامبے سے آیا ہوں، وہاں کا تو میں جانتا ہوں کہ رات میں جب سوتے 12 بجے ہیں، دیندار اور بے دین دونوں، تو صبح میں کہاں سے جاگے رہیں گے؟ فجر کے لیے جو ہو گیا غنیمت، تہجد تو پوچھے ہی نہیں، پتہ نہیں پورے شہر میں کتنے لوگ پڑھتے ہوں گے۔ تو ہمیں پتا ہے کہ صبح کا وقت جو برکت کا وقت ہے وہ سونے میں چلا جاتا ہے بہت سارے لوگوں کا، تو وہ برکت کا وقت حاصل کریں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے پہلے سونا پسند نہیں کرتے تھے، اور عشاء کی نماز کے بعد بات کرنا پسند نہیں کیا کرتے تھے، مطلب عشاء کی نماز کے بعد سونے کی تیاری۔ اور دیکھیے اگر ہم رات میں لیٹ سوئیں گے، 12 بجے سو رہے ہیں، تو کیسے کوئی اٹھے گا صبح میں؟ فجر کے اندر بھی ہم جانتے ہیں کہ کتنے لوگ رہتے ہیں صفوں مسجدوں میں۔ تو یہ چیز کا ہم اگر اپنا شیڈیول کچھ ایسا ورک آؤٹ کریں، مغرب بعد کھانا کھا لیں، عشاء بعد سو جائیں، اور صبح فجر کے بعد سے جاگیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا، صحیح حدیث ہے کہ قیلولہ کرو، کیونکہ شیطان ہی قیلولہ نہیں کرتا۔ تو ہمیں وہ چیز بھی کرنے کی، سنت پہ عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ آپ کے پاس جو سہولت ہے اس مطابق دیکھیے، تھوڑی دیر 20 منٹ آدھا گھنٹہ، لیکن اس کے اندر باڈی بالکل فریش ہو جاتی ہے، پھر ٹائم مینجمنٹ اور اچھا ہونے لگتا ہے۔ تو یہ آئیڈیل ہے، یہ چوتھا پوائنٹ تھا، اور اس تعلق سے اور بھی باتیں انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ہماری زندگی کے مقصد کو پہچان کر اس مقصد کو سامنے رکھ کر اسی مطابق زندگی جینے کے اللہ تعالیٰ نے توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔